بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس کے بعد بمبے والے ساتھی نے سوال کیا تھا کہ دنیا میں آج کل اعتماد نہیں ہے، کوئی شخص دوسرے پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے، حتیٰ کہ ماں اپنے بچوں سے ناراض کہ بچے نافرمان ہو گئے، اور بچے بھی والدین پہ نالان کہ یہ ہماری اچھی طرح سے تربیت نہیں کر پا رہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور استاد کو شاگرد سے شکایت، شاگرد کو استاد سے شکایت، امام عوام سے ناراض اور عوام تو امام کو ہی اس کا مجرم قرار دیتی ہے، ٹھیک، سگا بھائی پکا دشمن کے لوگ بول رہے ہیں، اور لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں۔ تو یہ اطمینان جو دنیا سے اس وقت ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں دھراڑے، رشتے ختم ہو گئے ہیں، پڑوسی کا مطلب اتنا دشمن بن چکا ہے کہ جیسے اسے ایک ملک کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں کی جا سکتی کہ جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آسان سا حل اس کا کیا ہے؟ کیسے انسان ان ساری ٹینشنوں سے، ان ساری غموں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ انسان کو کوئی ٹینشن نہیں، اس نے خامہ کا پورے محلے کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے رکھی ہیں، اور اس کو ایسے بیچارہ پریشان ہے۔ ارے تجھے تو اپنا نفس، اپنا وجود، اس کی تجھے فکر کرنی تھی، تو اس اپنے وجود کی تو فکر نہیں کر رہا، پورے محلے کی فکر کر رہا ہے۔ اور جب تو پورے محلے کی، پورے شہر کی فکر کرے گا تو یقین تجھے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس کا دوستو میرے ذہن میں جو حل آیا، وہ حل مجھے یہ ہے کہ اگر انسان میں دو صفتیں آ جائیں، دو چیزیں آ جائیں، یقیناً انسان فرشتہ صفت بن جائے گا۔ اس کی نماز احسان والی نماز ہو جائے گی، اور اس کا ہر عمل انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ہر عمل انشاءاللہ مقبول، اور وہ معاشرے میں بھی، رشتے میں بھی، خاندان میں بھی، انشاءاللہ سوسائٹی میں انشاءاللہ تعالی محبوب شخص قرار پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اپنے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میں اس کا احساس کرنے والا بن جاؤں۔ اور دوسری بات ہے، سامنے والا جس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، میں اس کی مجبوری کا احساس کرنے والا بن جاؤں۔ تو سامنے والے کے مجبوری کا احساس، اس کو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کبھی ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن جو اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا بن جاؤں۔ مثلا میں معاشرے میں بیٹے کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، بھائی کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، استاد کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، شوہر کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، ٹھیک، اور غریبوں کے مقابلے میں مالدار کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، کمزوروں کے مقابلے میں طاقتور، اور بزرگوں کے مقابلے میں جوان، میزبان کے سامنے مہمان، اور مہمان کے مد مقابل میزبان کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بہت ساری حیثیتیں ہیں، کیوں نہ میں اپنی حیثیت کی ذمہ داریوں کا احساس کروں اور اپنی ذمہ داری نبھاؤں۔ یقیناً یہ جو مجھے دنیا بھر کی شکایتیں مجھے ہیں، ہر ایک انسان سے مجھے شکایت ہے، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے بغیر داڑھی کے ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے غیر نمازی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم، مجھے ہر ایک شخص جو شکایت ہے، اور میں اس وجہ سے بڑی پریشانیاں، بڑی مصیبتوں کی راتیں میں کاٹ رہا ہوں۔ تو کیوں نہ میں ایک کام کروں کہ میں صرف اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا بن جاؤں۔ مجھے شکایت ہے کہ میرے چھوٹے جو ہیں خاندان کے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ میری قدر نہیں کرتے، میری عزت نہیں کرتے۔ تو جس دن میں اپنی ذمہ داری کا احساس کروں کہ میں شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھنا جب شروع کروں، انشاءاللہ میری شکایت اسی دن ختم ہو جائے گی۔ جب میں نے اپنے حقوق ادا نہیں کی، میں ان کے حقوق کا مطالبہ ان سے کر رہا ہوں، تو جب تم نے نہیں کیے تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ وہ شیشہ ہے، وہ آئینہ ہے جسے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ نے ادھر سے ہی چہرے کو ٹیڑھا بنا کے دیکھنا شروع کیا، وہ کیسے دکھائے گا آپ کو؟ آپ مٹی لگا کے آپ میں آئینے کے سامنے آ گئے، حضرت آئینہ مجھے دکھاؤ میں کیسا ہوں، وہ کہے گا کہ آپ ایسے کالے ہو، آپ بدصورت ہو۔ تو مجھے تو خوبصورت بننا ہوگا، خوبصورت بن کے مجھے شیشے کے آئینے کے پاس جانا ہوگا،
اور مجھے شیشہ یقیناً اس کی اطلاع کرے گا. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے چھوٹوں سے اس وقت میرے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے جب میں اپنی ذمہ داری کا احساس کروں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا. اللہ اکبر. کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں، شفقت نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، اور بڑوں کی احترام جو نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بحث بڑھا آپ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا، رحم کا، عفو کا، درگزر کا ہاتھ رکھیں. مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے گا. اب مجھے مسئلہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ایک علاقے کے بڑے وہ اچھے آفیسر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب اس علاقے میں بہت وہ بھکاری گھومتے رہتے ہیں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بھکاری یہاں نہ آ جائے اور وہ چوری کرے. چوری کے بہت سارے واردات پیش آئے محلے میں، تو اس میں اکثر و بیشتر جو ملوث پائے گئے وہ بیچارے وہ محلے کو بھکاری لوگ تھے. اب وہ ان سے ڈر رہے ہیں. 7 بجے اپنی مین گیٹ بند کرتے ہیں. او مالدارو، خدا کی قسم کیا کہ کہتا ہوں، جس دن تم نے اپنا حق ادا کیا، اپنی ذمہ داری کا احساس جس دن آپ میں بیدار ہو جائے گا، وہ جو آپ کے محلے کا بھکاری ہے وہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کی پراپرٹی کا، آپ کی عزتوں کا محافظ بنے گا انشاءاللہ، جس دن آپ اس کی اپنی ذمہ داری کا جب احساس کریں گے. حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر من کل کبیرہ، جو شخص رات کو نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اس کی رات بھر کی ساری عبادت اس کے چہرے پہ مار دی جاتی ہے. اگر اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، اس کو تو باقی میں نے بنایا، مجھ پہ حق تھا، میں اس کے گھر جاؤں، اس کو روٹی پہنچاؤں. وہ بھوکا تھا بیچارہ، رات کے 12 بجے تک کروٹیں بدلتا رہا، بھوک سے بیچارہ بڑا پریشان تھا، نڈال تھا. وہ آیا اور اس نے ڈھاکہ ڈالا، لیکن ڈھاکو اس کو میں نے بنایا. جس دن ہم اپنی ذمہ داری، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو دوستو یہ سارے شکایت، اور اسلام ہے ہی. مجھے تو دوسری کی ذمہ داری کا احساس تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں. لوگ خراب ہیں، ہاں یقینی تو ہر ایک کہتا ہے لوگ خراب ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ٹھیک کون ہوگا؟ کہاں اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہم میں پر توجہ دے دیں. دوستو دنیا میں وہ لوگ ناکام ہیں جو یہ سوچتے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ارے نہیں، لوگوں کو چھوڑو، لوگ تیرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ آپ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ جو آپ سوچتے ہیں اپنے بارے میں آپ وہی ہو. لوگ چاہے آپ کو آسمان پہ چڑھائیں یا زمین میں گاڑ دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں آپ وہی ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو اپنے آپ اور اپنی ذمہ داریوں کا ہم احساس اپنے اندر پیدا کریں. بھائی کی حیثیت سے مجھے کس طرح اپنے بہنوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ مجھے ان سے شکوہ ہے، میں ان کا فون تک ریسیو نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے فلانی دعوت پہ نہیں بلایا تھا. ارے اللہ کے بندے، تو اپنی ذمہ داری کا احساس پہلے کر. تو بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ عقل کے اعتبار سے بھی، بہت سارے اعتبار سے وہ آپ سے کمزور ہے، آپ اس سے زوردار ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. مالدار غریب کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور رشتے میں آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام رشتے کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کرتے تھے، اتنی زیادہ وصیتیں کرتے تھے، اتنا زیادہ مجھے جبرائیل علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہیں پڑوسی کے حصے میں شریک نہ ہو جائے. پڑوسی اور رشتے کے بارے میں بھی قرآن نے کتنی جگہ قربا رشتہ داروں کے بارے میں کہا. ان کو ان کا حق دو، انہیں ان کا حق دو. سل من قطع، اس رشتے کو جوڑو جو کمزور ہو گیا ہو. ہم تو کہتے ہیں مفتی صاحب بیٹی کی شادی کرنی لیکن خاندان میں نہیں کرنی، خاندان سے باہر جو کرنی، خاندان میں تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. آپ کے پیغمبر علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ رشتے کو اور مضبوط کرو اور جوڑو اور اس کو اور بنیادیں دے دو اس کو. آپ کہہ رہے نہیں، اپنے رشتے میں نہیں، مجھے مغربی بنگال جانا ہے. تو دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عدم اطمینان جو ہے
اطمینان کا ختم ہونا، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں رہا، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک انسان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اصلاح کہاں ہو سکتی ہے۔ دوستو نہیں، اصلاح ممکن ہے، اللہ گواہ، اور جلدی اصلاح ہو سکتی ہے کہ بس تو انا سے، میں سے شروع کر، میں اپنی ذات سے شروع کروں کہ میں بحیثیت مالدار ہوں، مجھے محلے میں کیا کرنا چاہیے، میں بحیثیت عالم ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بحیثیت امام ہوں، مجھے مقتدیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اور میں بحیثیت مقتدی ہوں، مجھے کس طرح امام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو یقیناً دوستو یہ سارے گھریلو منافرتیں، یہ جھگڑے، یہ تناؤ، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، محبت بھری زندگی بن جائے گی، جو پیاری محبت والی زندگی ہمیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نے کہا ظنوا بالمؤمنین خیرا، تم سب سے پہلے اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ہم تو اس کو اچھی کوالٹی اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے ہم نیگیٹو پہلو پہ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مومنین کے ساتھ تم لوگ اچھا گمان رکھو۔ تو مجھ پہ بحیثیت بیٹا کیا ذمہ داری ہے اپنے بڑوں کی، بحیثیت بھائی اپنے بہن بھائیوں کی مجھ پہ کیا ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کی مجھ پہ کیا ذمہ داری ہے، اور بحیثیت مالدار غریبوں کی طرف سے مجھ پہ کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت مہمان مجھے میزبان کا مجھ پہ کیا حق ہے، اور بحیثیت مہمان میزبان کا مجھ پر کیا حق ہے۔ ان سارے حقوق کے بارے میں اگر میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کروں اور ہلکا سا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کو نبھانے کی کوشش کروں، انشاءاللہ آپ معاشرے میں، خاندان میں، پریوار میں اپنے انشاءاللہ محبوب ترین شخصیت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایسا تو نہیں ہے مثلا آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کی حیثیت نہیں، اللہ آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ پڑوسی کو مکان بنا کے دے دو 5 لاکھ روپے کا، نہیں، آپ اس کی 50 روپے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 50 ہی ہے، بس 50 کا